بڑی بہترین ایک فکرے میں ادا کر دیا حضرت مجدد منور مجدد عالثانی احمد فاروقی سندھی رحمۃ اللہ فرمایا حضور علیہ السلام کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے. آپ ذرا سنیں گے اس بات کو. حضور علیہ السلام کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے. آگے فرمایا لیکن محدود ہے. لامحدود ہے لیکن محدود ہے. فرمایا لا محدود ہے تخلیق کے نزدیک، محدود ہے خالق کے نزدیک. کوئی مخلوق چاہے وہ کوئی بھی ہے حضور کے علم کو نہیں پا سکتا، کیونکہ حضور علیہ السلام فرمایا میں براہ راست اپنے رب کا شاگرد اللہ من ربی کا احسن تعلیم. تو عزیز دوستو، رہی بات کبھی کچھ تو حضور علیہ السلام نے کوئی بھی صفت، کسی بھی صفت کا انکار کرنا یہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے. اب دیکھیے آپ کی دنیا میں اس وقت جو ایک بہت بڑا سانحہ ہے ہم پر خاتم النبیین، اب یہ جو ہے وہ صفت ہے کہ اس پر کچھ لوگوں نے انکار کیا. انکار کرنے کے بعد ان پر فتویٰ کیا لگا؟ وہ کافر ہو گئے. اسی طرح حضور علیہ السلام کی جو صفت ہے وہ نور بھی ہے اور بشر خیر البشر بھی ہے. نہ ہم خیر البشر کا انکار کر سکتے ہیں نہ نور کا انکار کر سکتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات سیدنا جبریل علیہ السلام سے فرمایا تیری عمر کیا ہے؟ عرض کیا بس میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ نوری حجاب چوتھے پر ایک نوری ستارہ چمکا کرتا تھا. وہ کتنا چمکا کرتا تھا؟ 70,000 سال تک وہ چمکتا تھا. پھر وہ غائب ہو جاتا تھا. پھر غائب ہوتا تھا تو 70,000 سال تک وہ غائب رہتا تھا. پھر وہ ظاہر ہوتا تھا. پھر وہ 70,000 سال تک چمکتا رہتا تھا. تو اسی ستارے کو میں نے 72,000 دفعہ دیکھا، 72,000 مرتبہ اسے دیکھا. تو حضور علیہ السلام مسکرا کے فرمانے لگے اس ستارے کو جس کو آپ نے اتنی مرتبہ دیکھا کیا اسے پہچان بھی لوگے؟ نہیں، میں اسے کیوں نہیں پہچانوں گا جسے میں نے اتنی بار دیکھا. تو حضور علیہ السلام اپنے دستار مبارک سرکائی تو ایک چمک سی اٹھی. حضور یہی تو تھا، یہی تو تھا. ایک مرتبہ ایسا ہو رہا تھا کہ انبیاء کرام کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی. جہاں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات چلی تو آپ اتنے حسین تھے کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا. تو آپ نقاب پوچھ رہا کرتے تھے. تو کوئی آدمی آپ کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. تو یہ بات ہو رہی تھی. ایک بار تو ایسا بھی ہوا جب آپ کی ہی حکومت تھی تو قحط پڑ گیا. اب کھانے کو کچھ نہیں، لوگ مرنے لگے. تو آپ نے فرمایا میرے دربار میں سبھی آ جائے. کوئی بھی میرے دربار میں غیر حاضر نہ ہو، سبھی آ جائے. سب آ گئے. آپ نے اپنا چہرہ مبارک سے جب کپڑا اٹھایا تو لوگ بے خود ہو گئے. 6 ماہ تک نہ کسی کو بھوک لگی نہ کسی کو پیاس لگی. تو یہ بات ہو رہی تھی. تو حضور آپ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں ساری کائنات کا چرخہ بھی ظاہر نہ کرتا. آپ تو اللہ کا محبوب ٹھہرے تو آپ کا حسن. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردوں میں چھپا کر رکھا ہوا ہے. 70,000 پردوں میں اللہ نے مجھے چھپا کے رکھا ہے. تو عرض کیا ہوا کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے حضور آپ ہمیں زیارت کریں. بس اس بات کو چھوڑیں. بار بار کہنے پر فرمایا اچھا توجہ کرو. یوں ہی آپ نے اپنے سر مبارک سے دستار مبارک سرکائی. تو جب وہ چمک اٹھی تو آپ بے خود ہو گئے. کافی دیر کا بعد جب آواز اپنے ٹھکانے پہ آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے صرف ایک پردہ ہٹایا ہے. 70,000 میں سے ایک پردہ ہٹایا ہے.
یہ کیسے؟ تو خیر بہرحال عزیز و دوستو، ہم اپنی خوش نصیبی پہ ناز کریں۔ ناز کیوں کریں؟ کہ تمام انبیاء کرام نے، چاہے وہ چھوٹے درجے کے تھے یا چھوٹے درجے بڑے درجے، یہ اللہ تعالیٰ کی درجہ بندی بھی ہے، یعنی نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، اولو العزم ہوتے ہیں، مصطفیٰ ہوتے ہیں، تو یہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی منصب عطا کی ہوتا ہے۔ تو سبھی نے یہ گزارش کی، یا اللہ ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں، اتنی صفات والا اپنا پیارا نبی ہمیں ان کی امت بنا دے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، یا آپ کو اپنے آقا علیہ السلام سے محبت ہے اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، حقیقت اس کی یہ ہے ہم محبت نہیں کر رہے، ہم سے حضور علیہ السلام محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت کا ثمرہ ہے کہ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر محبت کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سن چکے ہوں گے علماء حضرات سے، حضور نبی کریم علیہ السلام کا آخری صاحبزادہ اللہ 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 اللہ۔ تو جس وقت انتقال فرمایا تو سارے گھر پر ایک پریشانی تھی، حزن تھا، ملال تھا، گھر کا ماحول بھی پریشان، صحابہ کرام بھی پریشان، اہل بیت عظام بھی پریشان، یہ تھا عالم۔ تو اس موقع پر سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک حق دیا ہوتا ہے دعا کا، جو ضرور قبول ہوگی، تو آج آپ مہربانی فرمائیں وہی دعا اپنے صاحبزادے کی زندگی کے لیے دعا مانگیں تاکہ یہ حزن ملال یہ سب پریشانی جو ہے ختم ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام، جبکہ حالت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اے عائشہ وہ دعا میں نے قیامت والے دن اپنی گناہگار امت کے لیے کہ آپ کا پیار ہوا کہ نہ؟ تو عزیز و دوستو، ہم نہیں آئے، ہمیں بلایا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ورنہ ہمارے پاس بڑے بہانے، بہت بڑی بات ہے۔ اب جو کچھ اس محفل کا ایک خلاصہ ہے، وہ بھی ایک خلاصہ بھی کچھ ہے، وہ یہ ہے صرف خوش نہیں ہونا، ہمارا مقصد خوش نہیں ہونا، ہماری اس محفل کا دوسرا جو خاص مقصد ہے وہ خوش کرنا بھی ہے، خوش کرنا بھی ہے۔ کس کو خوش کرنا ہے؟ اب ہم خوش ہو رہے ہیں تو حضور کی آمد پہ خوش ہو رہے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں تو حضور علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی اس پہ خوش ہو رہے ہیں، یعنی اللہ کا بھی شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی کا بھی ایک جشن منا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری محفل کا دوسرا خاص مقصد ہے وہ یہ ہے، جہاں ہم خوش ہو رہے ہیں ہمیں وہاں خوش بھی کرنا ہے۔ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو اور اللہ کے محبوب علیہ السلام۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ خوش کیسے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ خوش کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جس وقت ہم اپنے آقا علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے محبوب مجھے بہت پیارا وہی لگتا ہے جو آپ کی تابعداری کرتے ہیں، تو آپ کی نقل کرتے ہیں۔ ان کو کہیں کہ آپ کی نقل کرتے ہیں، میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں۔ اور جب آپ درود و سلام پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی، اے میرے محبوب میں بہت خوش ہوتا ہوں
جب آپ کا امتی ایک دفعہ درود پڑھتا ہے میں اس پہ اتنا خوش ہوتا ہوں اتنا کہ اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی اطاعت کریں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانے اور تحفے درود السلام کی بھیجیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ آج ہم ایک اپنی زبان کو وقف کر کے اٹھتے ہیں کہ یہ زبان ہے بھی درود السلام کی۔ آپ اپنی زبان کو وقف کر دیں درود السلام کی۔ میرے ساتھ پڑھیں یہ مختصر درود السلام، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا رسول، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا رسول۔ اور اطاعت کا مطلب یہ ہے ایک آپس میں بیٹھ کر ایک مشورے کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے کلمہ پڑھا، جب ہم کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں ہمارا ویزا لگ جاتا ہے، اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں تو اب ان کے ہی قانون پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اپنا قانون ختم، وہاں کے قانون پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ دراصل اسلام بھی ایک قانون ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جب اس سلطنت میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو سارے قانون پر پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو حضور علیہ السلام کا اقرار کر لیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام کا ہر ادا کو پسند کریں گے، اس پہ عمل بھی کریں گے، اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا آپ اتنے تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی خواہشات کو اس قانون کے تابع نہ کرو جو قانون میں اللہ کی طرف سے آپ کی طرف لے کے آیا۔ جہاں یہ فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ وولدہ والناس اجمعین، جہاں یہ حکم ہے کہ آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ مجھ سے پیار نہیں کرو۔ کتنا؟ اپنی جان سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، سارے جہان سے بڑھ کر جب تک آپ مجھ سے پیار نہیں کرو گے اتنے تک آپ مومن نہیں ہو سکتے۔